لیکن بھائی آپ کو سلام. اس کے فارغ ہونے کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے آیا. ہاں ممبر نہیں تھا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی تھا. باوضو کھڑوں قبر حسین کی شبیہ ہے، یہ میرے مالک کا پاس قلم ہے، اس سے آگے قسم ہی کوئی نہیں. ممبر صرف وہ ہوتا ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے. جہاں سے علی نہ پڑھا جائے وہ جہاں پہ بھی ہو وہ کوئی ممبر نہیں، وہ لکڑیوں کا حضور ڈھیر ہی ہے. اس پہ جو بھی بیٹھا ہے اس کا کوئی تعلق ممبر کی شے سے نہیں ہے. اس نے پہلا اعلان مرشد کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی توحید نہیں، کوئی نبوت و رسالت نہیں، کوئی امامت و ولایت نہیں، کوئی وحی اور قرآن نہیں، قبر برزخ محشر سزا جزا جنت دوزخ کچھ نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ یہ بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. جو بندہ حسین بیٹھے ہیں کا لطف لے، ساری رات میں اسے اتنی دعا کرو جتنی میں ایک انسان ہونے کے ناطے کر سکتا ہوں. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نہیں ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. بھائی زندہ باد کے ہیں، زندہ باد کے ہیں. بھائی کیا بات ہے. حسین بیٹھے. ایک شعر مرشد میں اگر 10 جگہوں پہ یہ منقبت پڑھ چکا ہوں تو میں نے 9 جگہ پہ نہیں پڑھا. ابھی شعر چھوڑوں گا، جتنا خوبصورت سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے شعر مجھے چھوڑ دو. میں تو نہیں افورڈ کرتی، مجھے تو اپنے بیٹے کی طرح پیارا ہے. شعر نظر کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نہیں ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. اور نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی. نبی تو کربلا میں میرے مالک حسین کے سامنے ایک لمحہ ایسا تھا جب میں جسمانی طور پہ فزیکلی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن روحانی طور پہ میں وہاں موجود تھا. مالک حسین کو کعبہ عشق سمجھ کے میں طواف کر رہا تھا، میری روح طواف کر رہی تھی. مالک کا سلام کرنے میں پہنچا ہوا تھا اور یہ منظر میں نے دیکھ لیا اور کاغذ پہ اتارے بغیر میں بھجن رہ نہیں سکا. نبی تو اس سے آگے جیلوں والا مجھے مالک حسین کی کریمی نہیں آتی، میرے پاس نہیں ہے حسین کی کریمی کی انتہا کوئی نہیں. آپ ہاتھ کھولے شیر پہ تو میں شیر آپ کی گود میں رکھوں. نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی، اے جاؤ تیرے برابر حسین بیٹھے. نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے، نبی تو ہاتھوں بھرپور طریقے سے وارم اپ ہو چکا ہوں اور شعر نظر کر رہا ہوں. اس کے بعد میں جو نظر پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ پڑھتا ہوں. نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی، اے جان تیرے برابر حسین بیٹھے. اور عجیب لطف ہو محشر میں کر کہے یہ خدا. کیا مزہ ہے اگر یہ کام ہو جائے، کیا لطف ہے، کیا ماحول بنے اگر یہ کام ہو جائے. میری ہزار میں جان ہے، لیکن مرشد آپ کے بیٹے کو بندہ اٹھ کے گولی مار دے تو میں بچ جاؤں. 2-4 محسن ہوں گے جن کے دل میں میرا درد ہوگا، مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، میں بچ جاؤں. شیر ضائع ہو گیا تو میں نہیں بچتا جو مرضی ہو. ابھی تک نہیں تو بات آئی، لیکن مجھے جتنی داد اب تک ہوئی ہے شیر پہ وہاں تک آئے تو پھر مجھے لگے کہ میں نے شیر پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی. عجیب لطف ہو. کافیہ کیا پڑھ رہی؟ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، ردیف بے گھر حسین بیٹھے ہیں، بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، پیمبر حسین بیٹھے ہیں، اوپر حسین بیٹھے ہیں، ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. عجیب لطف ہو محشر میں کر کہے یہ خدا، کیا ہمارے دال کے اندر حسین بیٹھے ہیں. جو میرے نقشے کا مولوی دا منہ ویکھن والا ہو.
حسین بیٹھے. اب شروع کروں جی. یہ تو بابا جی کے حکم کی تعمیل ہوگی. بولا بولا علی لال چار میں سے پڑھ کے میں اپنے موضوع کو کھولتا ہوں جی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, دیکھیں گی محشر میں راستہ. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا. اس وقت 90% بندے وہ ہیں جن کے بارے میں مجھے 1000% یقین ہے کہ حضور کو چوتھے مصرے کے آئینے میں اپنا آپ دیکھیں گے, لیکن جو نہ دیکھ سکے وہ کوشش ضرور کرے. مالک کریم ہے, ہو سکتا نظر آئی جائے. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. ماتم کا شہر ماتمی کو وہ سلا دیا. اور دل میں علی بھی, دل میں علی بھی. اگر مصرے پہ اندر سے داد ہے تو مجھے لگے مصرا پہنچ گیا. دل میں علی بھی, تن پہ ہے کالا لباس بھی. ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا. بھائی کیا آپ کی دعا بھیج جاتے. اور جو نہیں بولے گھر جا کے جب اے سی کے نیچے لیٹنا شاید ابھی گرمی کی وجہ سے وہ نہیں بولے. سوچئے گا کعبے کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے, اندر علی ہے باہر کالا لباس ہے. دل میں علی بھی, تن پہ ہے کالا لباس بھی. ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا ہے. آج میری نظم کا عنوان ماتمی. آپ میری سلیکشن دیکھ رہے ہیں سرکار, ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی, کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی. چوتھا مصرع بہت اینٹی بایوٹک ہے, اور مجھے یہاں سے دادنا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ ماتم سیکھ کے جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں بتاتے ہیں کہ اسی فلاں جگہ تم ماتم سیکھ کے آئے. مصرع ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی, کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی. اور مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی, مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی, مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی. پھر ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی. جب مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی تو جو باہر گن مین کھڑا ہوتا ہے وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھانے والوں میں شامل ہوتا ہے, لیکن اس کی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ماتم کرے صرف وہ ماتمی نہیں ہے, جو ماتم کا بندوبست کرے وہ بھی ماتمی ہے. اور پوری کائنات میں ماتم کا بندوبست کرنے والے پہلے بانی کا نام اللہ ہے. ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی. تمہید ختم. بیت پڑھ کے میں نظم شروع کر رہا ہوں جی. نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے. جس بندے نے باقی زندگی میں ایک دفعہ بھی یا حسین کر کے یوں کر دیا وہ سمجھے اگلی پوری گفتگو میں بھیا میرے ساتھ ہے. ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی. نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے. کون سا؟ ماتم کا حلقہ عشق کی جائے نماز ہے. اب آپ موضوع تک پہنچ گئے سارے. اب میں باتیں شروع کر رہا ہوں. اور جس مصرے پہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو جھوٹ ہے, ایسا تو ہوتا ہی نہیں, بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا کہ ساڈا مہمان ہے, ساڈا دین ہے, ساڈا پتر ہے, سید ہے, تے گل غلط کر بھی گیا تے خیر ہے.
نہ مہمان نوازی ساری بارگاہ کی تحریر کے بعد وہ میں ساری بابا جی کے گھر بیٹھا ہوں گھنٹہ ڈیڑھ مہمان نوازی کی حد ہو گئی اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے جو نہیں ٹھیک اس کی کوئی خیر نہیں ٹھیک ہے کوئی لحاظ نہیں کرنا مجھے ٹوک دینا جی وہاں لائیو جا رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے نا شیعوں کے ممبر پہ بندہ غلط بات کرے تو شیعہ برداشت نہیں کرتے اور اگر ٹھیک ہو تو پھر بولیے گا بھی اتنا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ شیعہ قیمت ادا کرنا بھی جانتے ہیں یہ حق نہیں رکھتے کسی کا کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی چوتھے مصرے تک آپ سفر کریں گے اور میں گونگے بندے کو کہوں گا یہ بھی ایکسکیوز نہیں چلے گی کہ میرے پاس زبان نہیں اگر حسین بادشاہ کا ماتمی اس کے اندر ہے تو حسین سے بولنے کی طاقت ضرور دیں گے ایک شخصیت ہے اس کا نام نہیں لینا اور جیلم نہ پہنچے تو پھر کون پہنچے کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی سمجھو اسے ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی سمجھو اسے ایک لفظ سے جو میرے مصر میں آ رہے سمجھو اسے ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی کون سا لفظ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی مجھے بتایا پڑے گا وہ کون ہے جو ماتمی نبیوں کو دینے والی ہے اس زبان نے ماتمی مانگا ہے جس زبان نے عباس مانگا تھا سمجھو اسے ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی شریف بندہ کسی کے ہاتھ اپنا سید گریبان نہیں آنے دیتا کوشش کرتا ہے کہ میری غلطی کی ہے تو بندہ پار کے گل رفع دفع ہو جائے میرے گریبان تک ہاتھ نہ آئے میں اپنا گریبان دے رہا ہوں میری بات غلط ہو ادھر سے پکڑنا کوئی لحاظ نہیں ٹھیک ہو تو جو نہ بولے پھر اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا جو ماتمی ہے شے ایسی ہے چیز ہی ایسی ہے اس کے فضائل آج تک لکھے ہی نہیں گئے اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ لکھ سکا میں نے مولوی لکھتا دیکھا میں نے ذاکر لکھتا دیکھا میں نے بانی لکھتا دیکھا نہیں بکا تو حسین کا ماتمی نہیں اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا میں نے پہلے بات شروع کرتے ہوئے کہا تھا جس نے ایک دفعہ بھی یا حسین کر کے یوں کر لیا اور اس کے بعد آج تک نہیں کیا ماتم تو کر لیا نا اس نے اب وہ قسم تو نہیں دے سکتا میں نے ماتم کبھی نہیں کیا آگے زیادہ سے زیادہ جو جتنا کر لے زندگی تھوڑی ہے ماتم نہیں ختم ہوتا وہ میرے ساتھ ہے سن لے ہے جس صبح پہ تولا حسین کا چوتھا مصرع میں ایک نظر کر رہا ہوں مرشد باہر نکلتے تو بندہ مجھے یہ کہنا مصرع دے دے یا اپنی زندگی دے دے میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں اپنی زندگی اسے تو مصرع نہیں کرتا اب میری زندگی سے قیمتی میرے پاس کیا ہے زندگی دے دوں گا مصرع نہیں دے دوں نظر کرو سن لے ہے جس صبح پہ تولا حسین کا ہے جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا آدھے یوں کریم تجلہ حسین کا کون سا آدھے یوں کریم تجلہ حسین کا ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین جو نہیں بول رہے ان کی تو کیا ہی بات ہے ایک بندہ نہیں بول رہا باقی سارے بول رہے آدھے یوں کریم تجلہ حسین ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا جو بندے کبھی کبھی ماتم کرتے ہیں ابھی قمیض اتار کے جب وہ یا حسین کریں گے ان کا سینہ سفید ہوگا تھوڑی دیر 10-15-20 منٹ ماتم کریں گے وہ سرخ ہو جائے گا تھوڑا اور زیادہ کریں گے آدھا گھنٹہ کریں گے تو وہ سیاہ ہونے لگتا ہے اور جب ہر شب جمعہ ماتم ہو ہر نوچندی پہ ماتم ہو ہر شہادت پہ ماتم ہو
بہانے بہانے سے ماتم ہو تو پھر ان کو ماتم کر کے سینے کا رنگ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ایک وقت آ جاتا ہے وہ نشان نقش ہو جاتے ہیں, قمیض اتارتے مجھے ان کے نشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ماتم کیے بغیر بھی. ٹھیک ہے, جو کہ اس منزل پہ آ چکا ہے نا, اسے کہہ رہا ہوں میں تجھے مصرے کا آئینہ دکھاتا ہوں, ساری زندگی اپنے پہ فخر کر. میری کیا بات ہے, میں کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہوں, میرے سینے پہ حسین کے ماتم کے داغ ہیں, میرے سینے پہ حسین کے ماتم کے نشانات ہیں, میں بڑی خوش قسمت مخلوق ہوں. آج ایک یوں کریم تجلی حسین کا, آج ایک یوں کریم تجلی حسین کا ہے, ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا. وہ جو نشان نقش ہو چکے ہوتے ہیں, ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے, ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے, وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے. چھوٹا موٹا شرف ہے اس میں, کیا ہے ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے, وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے. 3 میں سے آہستہ پڑھوں نہیں, کسی نے نہیں کیا, پڑھ لیا آہستہ. اچھا جی, مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں. میں نے پوری حضور چھٹی دی ہوئی تھی, جو بات غلط ہو ٹوک دیں. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. مانا کہ یہ غریب ہے. چوتھے مصرے میں جیل والوں 2 لفظ آ رہے ہیں. وہ 33% والا دور ختم ہو گیا, وہ ہم سے پہلے والا دور تھا. 33 والا پاس ہو, پھر ساڑھی والی 40 والا پاس ہو گیا. اب سنیں کو 70% والا پاس ہو گیا. ٹھیک ہے, اب 70% بولے تو مجھے لگے مصرا پاس ہو گیا. مانا کہ یہ غریب ہے, کون ماتمی, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں, اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. کون سی بات؟ بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. بھائی کیا بات ہے بھائی, جن کے ہاتھ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں, غدار تو نہیں. مرشد بڑائی نہیں. میں شعر پڑھ رہا ہوں, اب مجھے یاد ہی, میں نے 3-4 جگہ پہ نظم پڑھی اور بندوں نے بیٹھ کے وصول کیا, تو نہیں اٹھنا, تو تھوڑے ہاتھ اٹھن دے رہے, تھی آپ ہی کھلو رہے ہو. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. پیچھے سے تو ٹیمپو نہیں صحیح بنا. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. یہ کیمرے میری بات پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں, پوری دنیا میں پھینک رہے ہیں. بڑے سارے چہرے کھل جائیں گے اور بڑے سارے شجرے کھل جائیں گے. شعر کے بعد میں نے کہا سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں, سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. خود فاطمہ کا کہنا ہے یہ فاطمی نہیں. سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. کوئی بندہ اس زوم میں نہ رہے, ماتم نہیں ٹھیک تو میں سید ہوں. سید بھی وہی ہے جسے حسین کی اماں کہے یہ سید ہے, اور جو بی بی کے بیٹے کے ماتم کا مخالف ہو, آسانوں کی کہنا جی شجرے سے رش پان والی گل ہے. سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. ایک چیز میں نے ذاتی تجربہ کر رکھا ہے, جس کا ممکن ہی نہیں اتنے ماتمی عددار چہرے بیٹھے ہیں, ڈھیر سارے بزرگوں ہیں, ساری زندگی گزر گئی ان کی ماتم کرتے کرتے. کوئی ایک تو ہوگا جس نے یہ بات محسوس کی ہوگی, جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی, جو ہی
اچھا ریسٹ کریں. پہلے 3 مصرے پن ڈراپ سائلنس، بس یہ پنکھوں کی آواز ہے، کوئی بات نہیں. چوتھے مصرے پہ تو پھر میرے پاس ایک ترازو ہے جی ٹاکری کا، جس میں بندے کے کلیجے کا باقی وزن کروں گا. جو ہی کمر کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جو ہی کمر کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے، میں مولا کے ممبر کو گواہ بنا کے کہا، جس نے دیکھی ہوئی وہ بولے، جس نے نہیں دیکھی کما کر کے دیکھنا. چہلوں پہ کرنا، 28 سفر کو کرنا، اگلے عاشورہ پہ کرنا، 21 رمضان کو کرنا، جب آپ کا دل کرے. اگر یہ چیز محسوس نہ ہو تو پھر میں نے علی کی بیٹی کی دہلیز پہ سجدہ نہیں کیا. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پھر مولا کو اپنے سامنے منزل کمال پہ کمال پہ جاتا ہے آدمی. مولا کو اپنے سامنے. مرشد یہ قرآن میرے سر پہ، یہ میرے ناطق بادشاہ کا، اس سے معتبر چیزیں میرے مذہب میں ہیں. جس کے پاس ہیں وہ مجھے داد نہ دے، بالکل نہ دے. شعر مجھے اتنا پیارا ہے، کبھی کبھی میرا دل کرتا میں لکھ کے نہ کار اس میں تو اسے گلے میں تعویذ کرا کے پہنوں. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، وہ کون سی ہے منزل کمال؟ جب اس کے سر کے زخم کھلے ہوتے، اس کے سر سے اس کی پیشانی کا سفر کرتا کرتا اس کی پلکوں سے خون اس کے رخسار سے، اس کی داڑھی سے ٹپک ٹپک کے اس کے سینے اور اس کی گود میں گر رہا ہوتا ہے. اس لمحے میں ایک کوئی مائکرو سیکنڈ ایک ایسا آتا ہے جب اسے حسین بادشاہ کی زیارت ہوتی ہے. وہ حسین کے سامنے، حسین اس کے سامنے. اس وقت ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جن جن کے ہاتھ اٹھے ہیں یقیناً انہوں نے ماتم میں مولا کو اپنے سامنے دیکھا ہے. اگر یہ بات بھی دیکھی ہوئی تو میں آپ کو سلام کروں گا، داد ہو چکی ہے. مولا کو جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. اس وقت منظر میں نے آپ کو بتا دی جو کنڈیشن اس کی ہوتی ہے اس لمحے میں. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا سے کہتے ہیں کیا بات ہے کہ جسے حسین کہیں میں تیری کیا بات ہے. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا اس سے کہتے کیا بات ہے تیری. بھائی جان نے فرمایا اس سے آگے ماتمی کی تعریف نہیں. اگر میں وعدہ کروں کہ اس سے آگے جاؤں تو پھر آپ اس سے آگے جا کے دعا کریں گے. اس کا میں نے 5-6 جگہ باوجود یہ بات کی اور مجھے مولا کی قسم صرف ایک جگہ اس مصرے کی قیمت مجھے فیصلہ کرتا. باقی سیالکوٹ پڑی کوئی داد نہیں، لاہور 2-3 جگہ پڑی، شیخ پورہ پڑی، کوئی داد اس مصرے پہ نہیں. تو پھر میں آپ سبحان اللہ میرے اندر کھوبے آ گیا ہے. خود مولا اس سے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری. ماتم کیسے ہوتا ہے جی؟ یوں ہاتھ اوپر جاتا ہے، یوں سینے پہ آتا ہے. اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. چلو جنہوں نے سارے ہلایا ہے دی تو انہوں نے داد دی ہے، لیکن وہ داد میرے تک معذرت کے ساتھ آئی نہیں. وہ اتنے راج کی طرح رہ رہی ہے. اگر وہ بول پڑتے ہاتھ اٹھ جاتا تو وہ داد میرے تک آ جاتا. اس کا بلند ہاتھ. میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے جس سے میں ایک چیز چیک کر سکتا ہوں. جو ہے وہ میں علم سے بتا رہا ہوں. اس کا بلند ہاتھ عطا کا ستون ہے. ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. میرے پاس تو یہی ایک چیز ہے نا چیک کرنے والی. اس کا بلند ہاتھ اللہ کا ستون ہے. ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے. ایک لفظ ہے وہ ہے وہ بسم اللہ سبحان اللہ جی. مالک پاک آپ کو سلامت رکھیں. وہ
مجھے لفافے والی نیاز سے زیادہ لطف کی نیاز کرتی ہے. وہ گھٹ بد بھی ہو جائے تو خیر یہ نہیں میں ہاتھ لان دیتا کسی نے. یہ تو پھر بلا فضل مولا کی بارگاہ سے وصول ہوتی نہیں. وہ ایک لفظ آ رہے وہ کتنا چھوٹا سا لفظ وہ، لیکن سارے مشرے کا وزن ایک طرف اور اس وہ کا لطف ایک طرف. اس کا بلند ہاتھ عطا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے، اور نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے. نام علی کا ورد ہی، ورد ایک دو دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا. اٹھتے ہوئی آئی، بیٹھتے ہوئی آئی، سوتے ہوئی آئی، جاگتے ہوئی آئی، لنگر سے پہلے ہی آئی، لنگر کے بعد ہی آئی، اپنوں میں ہی آئی، غیروں میں ہی آئی، گھر میں ہی آئی، باہر ہی آئی، ہر سانس کے ساتھ میں آئی دیتا ہے. وہ اپنے پر فخر کرنے میں تیری فضیلت پڑھ رہا ہوں. اس کا بلند ہاتھ عطا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے. نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے. حسین کے دل کی تسکین ہونا کوئی چھوٹی عزت ہے. نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے وہ ماتمی. کچھ ماتمی آج کل میڈ ان چائنا بھی آئے ہوئے. ہاں صحیح بات. ایک گھنٹے کا بہت سن لو کہیں حسین کا نام ہی نہیں. جڑے نہیں ہلے تسی تو نہیں نہ پہنچے میں کی آخیا تھوڑی خیر بابا جی کو پوچھنا ہے. ماتم صرف حسین کا ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. بابا جی فرما رہے ہیں حلقے میں کہانی سنانے کا نام ماتم نہیں ہوتا، حسین کو رونے کا نام ماتم ہوتا ہے. شعر پڑھ رہا ہوں. نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے وہ ماتم. اس شعر پہ بڑے سارے فتوے بھی آئیں میرے تک اور بڑی ساری دعائیں بھی آئیں. جنہوں نے دعائیں دی ہیں انہوں نے ٹرک بھیج دی تیرے دعا والے فتوے والے نے بھی کاٹ نہیں کی. یہاں سے مجھے یقین ہے دعائی آئی، کیونکہ جس بارگاہ میں فقیر کی محنت لگی ہوتی ہے وہاں مولویت کا پہرا نہیں ہوتا. ٹھیک شعر نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے، اور جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے. جس کا میرا دل پڑا کر رہا ہے مجھ سے کوئی اور آگے شعر پڑھے میں بیٹھ کے سنوں. پڑھنے کا لطف میں لے چکا ہوں، دل میرا کر رہا ہے میں سننے کا لطف لوں. آج تک نہیں آیا کیونکہ میں نے آج تک یہ بات کسی سے سنی نہیں. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے بات کرنے کے لیے بھی سننے کے لیے بھی. وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے. جس ماتمی کا نام حسین کی اماں کی زبان پہ آ گیا، جس کا سیدہ نے ذکر کر دیا، جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے، شہدا و ماتمی بھی علیہ السلام ہے. جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے، شہ کا وہ ماتمی بھی علیہ السلام. حسین کا ماتمی ہونا کائنات میں اس سے بڑا منصب کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ واحد منصب ہے جس کے لیے حسین کی بیٹی ترستی گئی ہے. شام تک کہتی گئی ہے سجاد مجھے کسی نے بابا کا ماتم نہیں کرنے دیا. تسی جڑے روز ماتم پہ کرتے ہو یہ اس بی بی کی حسرت کی تکمیل ہے. وہ نہیں کر سکی اور وہ شام میں یہ کہہ کے سوئی تھی سجاد میں نہیں رو سکی نا، میں بابا کو نہیں رو سکی، میں بابا کا ماتم نہیں کر سکی، لیکن میری مظلومیت کی ہوا جہاں جہاں تک جائے گی وہاں وہاں سے حسین کا ماتم ہی پیدا ہوگا. مجھے ایک روایت کا ٹکڑا مقصد پڑھنا ہے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے میں 2 لفظ ضرور کہوں گا. جو ماتمی کی عظمت سن کے فضیلت سن کے معیار بلند ہوا پڑا ہے
مجھے کسی کی تشریح نہیں کرنی پڑے گی. حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. میں سب کے کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے بھیا. باجی اس پہلے لفظ پہ اتنی ہائے نہیں ہوتی، عموماً نہیں ہوتی. اگلا لفظ وہ ہے، مجھے یاد ہی نہیں، رات کراچی بھی تھا اور میں نے یہ بات کی اور میں کر کے ماتمیوں میں انتظار کرتا رہا ہوں کہ ان کا کریا، ان کا ماتم تھوڑا کم ہو تو میں حضور اگلی بات ان کی گود میں رکھوں. میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی کم سن تھی اتنی زخمی تھی. قرآن میرے سر پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. اس سے آگے جہنم والوں میرے پاس قسم کوئی نہیں. کربلا سے شام تک جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا. بھائی کیا بات ہے، یہ آپ کے اندر کا ماتمی ہے نا جی، جو بات تک پہلے چلا گیا ہے. لیکن جو دو چار دوست پیچھے لگے میں آپ کو ساتھ ملا کے جاؤں گا. جو کربلا سے لے کے ماتمی ہائی کر رہے ہیں، کچھ بندے چہرے پہ ماتم شروع ہو گئے، میں نے مصائب شروع ہی نہیں کیا. مجھ سے اگر یہ بات یہاں تک چلی گی مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. کربلا سے شام تک 1645 میل بنتے ہیں. میں نے شہر سے شہر تک کیلکولیٹر پہ کاؤنٹ کیے ہوئے. کربلا سے شام تک 1650 میل کے سفر میں جہنم والوں جس بے غیرت کا جہاں دل کیا ہے اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. یہ فقیر کی محنت ہے، یہ ایک ماتمی ادادار کی محنت ہے. ہمیشہ مجرم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ موقع کا گواہ مار دیا جائے. سبحان اللہ. اسی بی بی کے حوالے سے دکھ دو پڑھ رہے ہیں صرف مجھے. نعمان ابن منذر مدائنی نوکر ہے آپ کے بادشاہ سجاد کا. میرا دل ہی نہیں کر رہا میں مصائب میں محنت کروں پھر ماتمی ہائے کریں. یہ روایت کرتا ہے یہ مدائن کا رہنے والا ہے، مدینے کا نہیں. یہ روایت کرتا ہے، ادیب شریف کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا نا. بھائی کیا بات ہے بھائی، کسی اور قوم کا جوان ایسے ہوتا ہے. کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مالک شام سے زندہ لوٹ آئے. میں ایک دن بادشاہ کا سلام کرنے گیا ہوں. کہتا میں پہلی دفعہ مدینہ آیا، مولا کے گھر پہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں لوگوں سے پوچھتا پچھاتا موڑ گلیوں پہ کاٹتا ہوا مولا سجاد کے دروازے پہ پہنچا. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، نہ کہوں گا تو تکلیف رہے گی، خلا باقی رہ جائے گا. کہتا جیسے ہی دروازے پہ پہنچا آگے ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا ہوا تھا، میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا سجاد سے ملنے آیا ہے. میں نے کہا شہزادے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہتا عجیب اداسی تھی اس کی آنکھوں میں. میری طرف اداس آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے جب سے ہم شام سے آئے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. جب صرف تو نہیں، جب سے ہم شام سے آئے نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. قدموں میں گرا. سرکار میں نے آپ کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کی، میں واقعی آپ سے واقف نہیں ہوں، میری آپ سے واقفیت نہیں ہے. کہتا اس بچے نے کہا میں تیرا 5واں امام محمد باقر، تیرے 4تھے امام کا وارث، 4تھے امام کا بیٹا. مجھے پاپا نے بھیجا ہے تجھے بلانے کے لیے، میں تجھے لینے آیا. میرے کاغذات میں پہلا لفظ ہے مصائب کا. اور یہ مرشد کوئی لفظ ہے جس سے روتے روتے، جس کا ماتم کرتے کرتے ہماری قوم کو 1400 سال ہو. نہ ہمارے ہاتھ تھکے، نہ سینے تھکے، نہ چہرے تھکے، نہ آنسو خشک ہوئے. تکلیف رہے گی اگر کوئی ماتمی یہاں پہ ہائی اس بات پہ نہ کر سکا. کہتا میں مولا سجاد کی بارگاہ میں چلا گیا. پورا ایک دن میں بادشاہ سجاد کے پاس رکا ہوں. میں کہتا بیٹھ کے چپ کر کے لوگ آتے رہے، سلام کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، مسئلے مسائل پوچھ کے لوگ جاتے رہے. کہتا ہے شام ہونے تک پورے ایک دن میں نے 700 بندہ گنا جس نے مولا سجاد سے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرماتے شام. بھائی کیا بات ہے، یہ حق ہے نا لفظ شام سن کے ہائے کرنے کا. کوئی تو آ کے یار ہمیں پوچھے شام کا سن کے ہم کیوں روتے ہیں. ایک سوال اور ایک روایت کا ٹکڑا اور سلام کروں گی. کہتا میں نے ڈھیر سارے سوالات کیے مولا سجاد سے، ان میں سے ایک سوال سناتا ہوں پھر روایت ایک پڑھتا ہوں. کہتا میں نے بات کرتے کرتے میں نے مولا سے کہا میں نے کہا بادشاہ میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ روتی تھی. میں نے کبھی بھائی جان یہ نہیں کہا کہ جن کے گھر چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ معصومہ کا مسائل سن کے ہائی کرنا، نا کبھی بھی یہ نہ کرنا. ہم پوری دنیا میں شیعوں کی بیٹیاں قربان ہو جائیں
حسین کی بیٹی کے ایک تماچے کی قیمت نہیں بنتی. حسین کی بیٹی کو جب رونا ہے بطول سمجھ کے رونا ہے. اپنی بیٹی ذہن میں رکھ کے نہیں رونا. حسین کے اکبر کو محمد سمجھ کے رونا ہے. غازی کو علی سمجھ کے رونا ہے. اپنے بھائی بیٹے کو یاد کر کے نہیں رونا. لفظ نظر کر رہا ہوں. میں نے سنا ہے مولا آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی. کہتا یوں آنکھیں اٹھی مولا سجاد کی. فرماتے تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے. مولا پھر سوال ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر صرف وہی کیوں روتی تھی؟ عجیب شاہ جی میں جنگل میں نہیں کھڑا ہوا, میں ماتمیوں کے ہجوم میں بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں. مرشد جس کے یہاں تک بات رہ گئی اسے نہیں پتا چلے گا. جس کے یہاں اتر گئی وہ بارگاہ کی دہلیز کراس کرنے سے پہلے یہ طے کر کے اٹھے گا کہ مجھے زندہ دے گا, مجھے اس مسائل کے بعد مر جانا چاہیے. اگر وہ روتی تھی تو مولا پھر وہ ہی کیوں روتی تھی؟ آپ کے بابا کی اور بیٹیاں بھی تھیں, آپ کے بابا کے اور بیٹے بھی تھے, اور پوتے پوتیاں بھی تھیں. مولا آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی, پھر آپ کی بہن معصومہ ہی کیوں روتی تھی؟ کہتا مٹی کپڑوں سے چھاڑ کے میرا غیرت کا پروردگار امام تھا, اونچی آواز سے رو کے فرماتے تیرا پہلا سوال بھی ٹھیک تھا, تو نے یہ سنا ہے, تیرا دوسرا سوال بھی ٹھیک تھا, لیکن ابن منذر میری بہن کے سب سے زیادہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو زندہ ہوتے دیکھا ہے, ہم میں سے کسی بہن بھائی نے نہیں دیکھا. لیکن مولا کتنا فاصلہ تھا کہ امام فرماتے میرے بابا اور سکینہ میں ایک شبر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہی ہاتھ کبھی سکینہ کی طرف جاتا, وہی کبھی بابا کی طرف جاتا, روز کہتی چچا عباس اور کوئی میرا بابا. جو ماتم نہیں کر سکتا اسے منت کرنا سر نیچے کر دے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس مسائل میں جو رو نہ سکتے. جتنا پڑھ لیجیے سیاہ اور پڑھ کے سلام کرو, اندر تک راضی ہو گئے. کہتا مگر میں کی نماز کا وقت ہو گیا. مولا یا تو یہ بات کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے, یا پھر کوئی ماتمی ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ شریک ماتم نہ ہو سکے. کہتا ہم مولا کے جو کچھ نوکر تھے, ہم نے مولا کی اقتدا میں نماز پڑھنا شروع کی. کتنا درد ہے, کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے گریہ کرنے کے لیے میرے لیے یہ لفظ کافی ہوتا ہے. کہتا ہم نماز پڑھ رہے تھے مولا سجاد کے پیچھے. ابن منذر کہتا کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے, بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے, کسی کو جن کی ہائے نہیں نکلی یہ وہی سجاد ہے جس کا اتنا کلیجہ ہے کہ وہ اکبر کے قاتل کو بھی یوں کھانا پیش کر سکتا ہے. کتنا کلیجہ ہے, کتنا حوصلہ ہے. کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی. اور میں نے مرشد آج تک 7 نہیں پڑھے, اور یہ مالک سے وعدہ کی ہوا جس دن 7 پڑھتے ہیں وہ مجلس بھی زندگی کی آخری ہے, دن بھی زندگی کا آخری ہے. ایک دفعہ میں نے زیادہ سے زیادہ 3 پڑھے ہیں, اور حالت یہ ہوگی تھی ماتمیوں کی, کسی کا منہ پھٹ گیا, کسی کا سر پھٹ گیا, کوئی بے ہوش ہو گیا, کسی کو 4 بندے اٹھا کے لے گئے. ایک پڑھ رہا ہوں, نماز تمام ہوئی. مولا ان 7 نے کیا کیا؟ میں نے مولا آج تک آپ کی زبان سے کسی کا گلہ نہیں سنا, ان پہ نماز میں لعنت کیا کی ہے؟ مولا نے ایک ایک کا بتانا شروع کیا. جیل ہمارا نام یاد رکھنا, ہر سانس کے ساتھ اس بے غیرت پہ لعنت کرنا. نام تھا مطرہ ابن عبداللہ, میم تو رے ہے, مطرہ ابن عبداللہ. مولا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ تو اتنا معروف بھی نہیں ہے. مولا اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اس کا نہ پوچھ, اس نے مجھ سجاد کو بڑا رلایا ہے. پانی رلایا ہے, جنہ دکھائی نہیں نکلی. کیا رلایا بھائی؟ خون رلایا ہے. کہتا مولا کے انکار پہ میں نے آہستہ سے ساتھ چکایا. میں نے کہا مولا آپ بتا دیں آپ کی مرضی, نہ بتائیں تو آپ بادشاہ ہیں آپ کی مرضی. مولا لیکن آپ کو واسطہ آپ کی ماں کی چادر کا ہے. ابن منذر یہ وہ واسطہ ہے جس کی رات اللہ کے پاس نہیں ہے. میرا نانا محمد یہ واسطہ رد نہیں کرتا. میں تجھے بتاؤں اس بے غیرت رسول کے لیے مطرہ ابن عبداللہ, منت کر رہا ہوں. جو بندہ ماتم کرتا ہے جب یاد آ جائے اس پہ ڈھیر ساری لعنت کرنا. کہتا میں مولا کے سامنے یوں زانو تہ کر کے ایسے بیٹھا ہوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. میرا اور مولا کا چہرہ آمنے سامنے تھا. کہتا غریب نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے, آنکھوں سے سرخ آنسو جنت کی آبشار کی طرح بہنے لگے. کہتا اونچی آواز سے رونا شروع کیا. میرے